बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज की वीडियो एक नुस्खे पर है। तो इंशाल्लाह ये जो नुस्खा मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं, ये मेरा आजमूदा नुस्खा और बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। ठीक है, तो जो भाई इसको लगाना चाहे बेधड़क होकर लगाए, इंशाल्लाह उसको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो मेरी शर्त ये है इस नुस्खे को लगाने से पहले कि आपका जो परिंदा है, जो कबूतर है, वो इसके काबिल हो और वो बना हुआ होना चाहिए। कोई भी नुस्खा कबूतर को लगाने से पहले आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि हमारा जो कबूतर है वो किस तरह जान में है। ठीक है, सिर्फ बाजरा खिलाकर आप कबूतर से परवाज़ ले लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बाजरा खाने वाला कबूतर कभी नुस्खे का असर बर्दाश्त नहीं करता। अगर उस पर हो भी जाए तो वो कबूतर यानी कमज़ोर पड़ जाता है या कोई तकलीफ़ में पड़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो एक भाई का मेरे पास सवाल था कि हबीब भाई आप मेडिसिन वाला कोई नुस्खा हमसे शेयर करो, एनी मेडिसिन वाला नुस्खा। तो हम यानी कि हमें मिलती है मेडिसिन। ठीक है, तो मैं आपसे जो चीज़ आज शेयर करने वाला हूँ तो ये मेडिसिन वाला, और साथ ही आपसे कंप्लीट यानी ट्रीटमेंट पूरी शेयर कर दूंगा कि आपने किस तरह कबूतर को गर्म पानी लगाना है और किस तरह आपने कबूतर को गोली लगानी है और कब कबूतर से किस तरह की परवाज़ आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा, कि आपका कबूतर तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं एक कबूतर पकड़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह का परिंदा होगा तो वो तैयार होगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो इस वक्त मैंने एक कबूतर हाथ में पकड़ लिया है। ठीक है, तो ये कबूतर मेरे हाथ में जब मैंने पकड़ा है ना, तो आपको बता रहा हूँ ये कबूतर हमारा यानी कि परवाज़ी कबूतर है, उड़ने वाला कबूतर है। ठीक है, जब आपका कबूतर तैयार होगा तो आपको किस तरह पता चलेगा कि हमारा कबूतर तैयार हो चुका है। पहली बात ये, जब आप कबूतर को पकड़ोगे, जैसे ही आप उसे हाथ में पकड़ोगे तो ये उसके नीचे की जो हड्डी है, ठीक है, ये आपको चुभन महसूस कराना शुरू कर देगी, क्योंकि ये उस कबूतर की हड्डी इस तरह हो जाती है जो कबूतर एक अच्छी परवाज़ करता है। ठीक है, परवाज़ दिखा रहा हो, कमज़ोर ना हो, बीमार ना हो। ठीक है, परवाज़ी कबूतर हो, आप खुड्डे में जाओ, जो अच्छा उड़ने वाला कबूतर है, बना हुआ कबूतर होगा, जो आप पे ज़्यादा टाइम दे रहा होगा, उसकी हड्डी आपके हाथ में लगी है। क्योंकि ये जो हड्डी है, हड्डी के लेफ्ट और राइट साइड में जो मांस होता है, जब कबूतर हम यानी नहीं उड़ाते या कबूतर बैठ के हमारा खाता है, या जोड़े वाले कबूतर में आप चले जाओ, अच्छा कम उम्री कबूतर की बात कर, उस कबूतर की बात नहीं कर रहा जो ज़्यादा वीक यानी ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं। जो बूढ़े कबूतर होते हैं उनकी हड्डी जितना भी अच्छा खिला लो, हड्डी लगेगी हाथ में। ठीक है, यानी नौजवान अच्छा कबूतर यानी कि जो होता है ना, ठीक है, कम उम्र वाला कबूतर, तो उसको आप जब भी पकड़ोगे तो उसकी ये हड्डी के लेफ्ट और राइट साइड की मांस यानी उभरा हुआ होगा। ठीक है, जब कबूतर सूज जाता है, दौरान परवाज़ कबूतर सूज जाता है, तो हमें यही अंदाज़ा होता है कि यार अब मैंने कबूतर हाथ में पकड़ा तो हड्डी नहीं चुभी। हड्डी क्यों नहीं चुभती? क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट साइड छाले बन जाते हैं, तो वो वहाँ यानी कबूतर का थोड़ा गोश्त फूल जाता है, जिसकी वजह से लगता है कि कबूतर यानी सूज गया। और हल्का सा आप जब आप ये चीज़ हटा के देखोगे तो छाले नुमा आपको नज़र आएगा। ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो आपका तैयार हो जाएगा कबूतर, उसकी ये हड्डी बाहर हो जाएगी, ये लेफ्ट और राइट साइड का जो मांस है ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, कबूतर यानी यहाँ से आपको थोड़ा सा ऐसे दिखेगा, यानी वी जैसा। ठीक है, वी जैसा। जब आपका कबूतर जोड़े पे होगा तो वो यानी गोल जैसा होगा। ठीक है, जब वो कबूतर आपका तैयार हो जाएगा तो वी जैसा हो जाएगा कबूतर। ठीक है, और दूसरी बात, जब ये कुंदों पे इस तरह हाथ लगाओगे तो उड़ने वाले कबूतर के ये जो पर हैं, यहाँ भी आपको बिल्कुल यानी लाइट सा नज़र आएगा, हड्डी जैसा नज़र आएगा, तो समझ लो कबूतर तैयार है। इस तरह का कबूतर आपका इंशाल्लाह होना चाहिए भाई मेरे, बिल्कुल तैयार कबूतर हो। तो फिर आप ये नुस्खा लगाओ, और बादाम खा रहा हो कबूतर, आप नुस्खा लगाओ, क्योंकि बादाम की जो ताकत है कबूतर में बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। ठीक है, और बादाम बहुत ताकतवर चीज़ है, आपको जैसे कि पता है। ठीक है, तो बादाम खाता हुआ कबूतर कोई भी नुस्खा बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब कबूतर हमारा 4 घंटे उड़ रहा है, ठीक है, जब हम उसे नुस्खा लगाते हैं 2 से 3 घंटे वो ज़्यादा उड़ के बैठता है। सबसे पहले जो चीज़ है, कबूतर 2-4 घंटे क्यों ज़्यादा उड़ जाता है? गोली जो है नुस्खा उसके माइंड पे सारा असर करता है। ठीक है, माइंड उसका यानी कि कबूतर का सुन कर देता है, और कबूतर जो है यानी उसे समझ नहीं आ रही होती, वो ज़ोर लगा देता है उसके दर्द को, यानी कि दर्द उसकी जो यानी दर्द हो रहा है उसको वो बर्दाश्त यानी करने की ताकत देता है। उसके बाद जब कबूतर उड़ के आता है उसकी हवा निकल जाती है। लेकिन जो कबूतर जानदार होता है, ताकतवर होता है, वो कबूतर इस चीज़ों को बर्दाश्त करता है। तो अब मैं चलता हूँ अपने नुस्खे की तरफ। आपको जैसे कि बता दिया कि कबूतर आपका बादाम खाता हुआ होना चाहिए, कबूतर आपका बना हुआ होना चाहिए, जिस्म उसका बिल्कुल फिट होना चाहिए। आप इस चीज़ को बेधड़क होकर लगा दो, कबूतर आपका उड़ के बैठेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो है यानी कि आपने लेनी है मोटी वाल गोली। ठीक है, मोटी वाल गोली आपके पास होनी चाहिए, आधी गोली होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही आपके पास होनी चाहिए पिट्रन गोली। ठीक है, पिट्रन ले सकते हो या एवल 25 ले सकते हो, ये भी आपके पास आधी गोली होनी चाहिए। ठीक है, और फिर आपके पास होनी चाहिए डेल्टा कॉर्टल की गोली। ठीक है, वो भी आपके पास आधी होनी चाहिए।
3 قسم کی یہ میڈیسن ہے، 2 چیزیں دیسی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو دیسی چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلے منقع لے لینا ہے، کم سے کم آپ نے 4 عدد منقے لے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 منقے لے لینا، ان کے بیج نکال لینے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کے پاس ہونی چاہیے دوال مسک سادہ، ٹھیک ہے۔ ایک آتی ہے امبری نہیں ہونی چاہیے، سادہ دوال مسک سادہ، ٹھیک ہے۔ سادہ دوال مسک آپ نے لینی ہے، وہ آپ نے لینی ہے سفید چنے کے برابر، ٹھیک ہے، سفید چنے کے برابر، یعنی کہ منقے کا یعنی آدھے سے تھوڑا زیادہ لے لینی ہے، یعنی منقے سے تھوڑی کم لینی ہے، اتنی آپ نے لے لینی ہے یہ دوال مسک سادہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے گولیوں کو اچھے طریقے سے پیس لینا ہے، جب یہ پس جائے منقع اس میں ڈال کے اچھے سے رگڑ لینا ہے، اور یہ دوال مسک کی لیکوڈ ٹائپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بنی ہوئی مجون ہوتی ہے، یہ بھی آپ نے اس میں ڈال کے اچھے سے اس کو ہلانا ہے، مکس کرنا ہے، تھوڑی چپچپی سی گولی بن جائے گی۔ آپ چاہو تو کیپسول خالی لے کے اس میں بھی ماچس کی تیلی کی مدد سے بھر سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کبوتر کو دینی کتنی ہے اب یہ مقدار آپ کو میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ مقدار جو ہے کالی مرچ سائز پہ رکھنی، اس سے زیادہ سے کم نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ آپ نے کالی مرچ کی سائز کی رکھنی ہے، میں کبوتر چھوڑ دیتا ہوں، کافی ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کالی مرچ کی سائز کی مقدار رکھنی ہے، وہ آپ نے کبوتر کو دینی ہے۔ دینی کب ہے؟ رات کو تقریباً آپ نے جانا ہے کبوتر کے پاس، اللہ بھلا کرے تقریباً 12 بجے کے قریب، 12 بجے کے قریب جا کے آپ نے کبوتر کو یہ جو بنی ہوئی مجون ہے اس کی آپ نے کالی مرچ سائز گولی بنا کے کبوتر کو دے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے دینا ہے 2-4 cc نیم گرم پانی، ٹھیک ہے۔ اگر دودھ ہے تو دودھ بھی دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، دودھ بھی دے سکتے ہو، کیونکہ اگر نئے کبوتر ہے پہلے نسخہ نہیں لگا ہوا تو تھوڑی دودھ کے ساتھ دیا کرو اسے، ٹھیک ہے، تاکہ کبوتر گھبرائے نہ، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کو جو چیز آپ بتانے والا ہوں وہ ہے گرم پانی، ٹھیک ہے۔ آپ نے گرم پانی کب لگانا ہے کبوتر کو، اور گرم پانی کس چیز سے آپ نے تیار کرنا ہے؟ تو آپ کے پاس یعنی جب آپ دوپہر کو کبوتر کو دانہ وغیرہ دے کے آپ نے پانی وغیرہ پلا کے کبوتر کو بند کر دیا، پھر آپ نے کبوتر کو پانی نہیں دینا ہے، پھر آپ نے جانا ہے کبوتر کے پاس کتنے بجے؟ رات کو 9 سے 10 بجے کے بیچ آپ نے کبوتر کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کا کبوتر آپ صبح اڑانا چاہتے ہو جسے نسخہ لگانا ہے، اس کبوتر کو آپ نے ایک پانی بتاتا ہوں وہ بنانا ہے۔ پانی بنانے کا سامان نوٹ کرو۔ دیسی اجوائن آپ نے لینی ہے تقریباً 1 چٹکی، ٹھیک ہے، 1 موٹی چٹکی آپ نے دیسی اجوائن کی لینی ہے، اور 1 ہی موٹی چٹکی آپ نے لے لینی ہے خراسانی اجوائن، ٹھیک ہے۔ دیسی اجوائن اور خراسانی اجوائن دونوں میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خراسانی اجوائن جو ہے وہ آپ کو پتھروں کی شکل میں نظر آئے گی، ٹھیک ہے، کنکری بجری جس طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دیسی اجوائن ہے وہ یعنی آپ کو سونف کے دانے کے جیسے آپ کو نظر آئے گی، یہ دونوں مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ جو دیسی اجوائن ہے وہ خوشبودار ہوتی ہے، جو خراسانی اجوائن ہے وہ خوشبو نہیں ہوتی، اس میں یہ فرق ہے دونوں اجوائنوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو میں نے جو بتایا، جو بھائی یعنی نہیں سمجھ سکے تو وہ اس ہفتے یعنی میرے تھوڑا آئیڈیا سے اس کو سمجھ آ جائے گی، تو یہ دونوں آپ کو پنساری کے پاس بھی مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے لینی ہے سونڈ، ادرک جو سوکھی ہوئی ہوتی ہے، سونڈ جسے کہا جاتا ہے، وہ آپ نے لینی ہے اپنا اللہ بھلا کرے سفید چنے کے برابر، ٹھیک ہے، سفید چنے کے سائز کی آپ نے سونڈ لے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھر لینا ہے ایک اسٹیل کے برتن میں، یعنی 1 پاؤ پانی، 250 گرام پانی آپ نے بھر لیا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے یہ تینوں چیزیں ڈال دینی ہے، تینوں چیزیں ڈال کر آپ نے اس کو پکانا ہے، بوائل کرنا ہے چولہے پہ، ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے، تیز آنچ پہ نہیں پکانا، ہلکی آنچ پہ پکاتے رہو پکاتے رہو، جب یہ پانی آپ کا یعنی کہ سمجھ لو کہ 1 کپ رہ جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 100 ml پانی بچ جائے، ایسا آپ سمجھ لو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا پانی ہو گیا تیار۔ جب یہ پانی یعنی کہ آپ کا 1 پاؤ سے 100 ml پانی آپ بچے، 1 کپ یعنی چائے والا کپ جو ہوتا ہے، اتنا پانی بچ جائے، کہوا تیار ہو گیا، آپ نے چولہا بند کر لینا ہے۔ پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس میں سے بنے ہوئے پانی میں سے 2 cc پانی لینا ہے، 2 ml پانی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پانی لے کر اس میں آپ نے اتنا پانی شامل کرنا ہے جتنا آپ کے کبوتر کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں ضرورت کیسے آپ کو پتہ چلے گی۔ جب آپ کبوتر پکڑو گے رات کو 9 بجے، اس کے پوٹ کو ہاتھ لگاؤ گے، جتنا کبوتر کی پوٹ نرم ہے پانی کم کر دو، ٹھیک ہے۔ جتنا پوٹ سخت ہے پانی کی مقدار بڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ بہت مین چیز آپ کو میں نے بتائی ہے۔ پوٹ چیک کر کے ہمیشہ کبوتر کو پانی دیا کرو، ایسے پانی نہ دیا کرو، انشاءاللہ آپ دیکھو کبوتر دنوں دن اچھی پرواز کی طرف جائے گا۔ یہ بہت بڑی ٹپ ہے، اس کو یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے یعنی کہ جب یہ رات کو 9 بجے سے 10 بجے کے بیچ آپ نے یہ پانی دے دیا کبوتر کو، آپ ایک چیز ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ رات کو 12 بجے کے قریب آپ نے گولی بھی دینی ہے کبوتر کو، تو آپ نے پانی کبوتر کا زیادہ نہیں کرا دینا، کیونکہ اگر پانی زیادہ کرا دو گے تو کبوتر جو ہے نا پھر گہرائی پکڑنا بند کر دے گا، نیچے رہ جائے گا، کیونکہ جتنا کبوتر میں پوٹ خشک ہوگی، صاف ہوگی، کبوتر اتنا جلدی گہرائی پکڑ جائے گا، کیونکہ کبوتر اندر سے یعنی نسخہ جب لگے گا تو اس کے اندر ایک ہیٹ ہوگی، اس ہیٹ کو کور کرنے کے لیے کبوتر آسمان کی گہرائی پہ جائے گا،
ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہے پانی لگانے کا. 2 ml پانی لگانا ہے، زیادہ نہیں لگانا جو بنا ہوا پانی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ دیکھو اس چیز کو آزماؤ. یہ گفٹ ہے میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے، بہت اچھا نسخہ ہے. اب یہاں ایک سوال اٹھے گا بھائیوں کا کہ لگانا کون سے موسم میں. ٹھیک ہے، تو بھائی 12 مہینوں میں کسی بھی دن کسی بھی موسم پہ آپ یہ نسخہ لگا سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو جاؤ، جب بھی لگاؤ گے اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا. اچھا، جس بھائی کے کبوتر گارنٹی شدہ ہیں کہ واپس آتے ہیں، گارنٹی شدہ ہیں، وہ صرف اس میں 1 گولی کی مقدار بڑھا دے. موٹی وال جو ہے اس کو وہ پوری کر دے. ٹھیک ہے، موٹی وال اگر پوری کرے گا تو پھر جو یہ پیٹرن گولی ہے، یا اس کی جگہ میں نے ایول بتائی تھی، ایول جو ویسے میں نے آدھی بتائی ہوئی ہے، یعنی کہ پیٹرن آدھی گولی بتائی ہوئی ہے، آدھی کو اور آدھی کر لینا، یعنی چوتھا حصہ پھر ایول کا کر دو یا پیٹرن کا کر دو، موٹی وال ایک پوری کر دو. انشاءاللہ میں بولتا ہوں اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا یہ نسخہ، اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ جو کبوتر اگر آپ کا گارنٹی شدہ گھر کا پکا کبوتر ہے اور بنا ہوا کبوتر ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک بھی اڑ جائے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ بھائیوں کو فائدہ پہنچائے گی. تو انشاءاللہ کافی سارے سوال بھی میرے پاس ہیں، تو میں نے کہا یار کیوں نہ اس ویڈیو کو آج آپ سے شیئر کیا جائے، کیونکہ اب سیزن بھی شروع ہے. کافی سارے بھائی یعنی اچھے نسخے کی تلاش میں، تو یہ بہت اچھا نسخہ میں نے آپ کو بتایا میڈیسن والا. تو اس کو آپ آزماؤ. آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یعنی کہ عام دنوں میں آزما لو، پھر اپنے پکے دن والے یا بازی والے دن بھی آپ لگا سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. تو اسی ویڈیو کے ساتھ پھر مجھے اجازت دو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.